اول حمد ثنا الہی او مالک ہر ہر دا، اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ سمجھنا ناظرین، افطار کی نشریات ہے، یہ نشریات آپ ریڈیو آواز FM 107 سے براہ راست سن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 94 نیوز سے آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ سمجھنا ناظرین، اس نشریات میں شمولیت کے چند طریقہ کار ہیں جو پروگرام کے آغاز میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ 0540 502 107 ہمارا نمبر ہے، جس پر آپ احباب کال کر کے ہمارے پروگرام میں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ علماء دین موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے کسی بھی قسم کا مسئلہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر بھی ہے 0326 0502 107، اس پر بھی آپ اپنے دینی شرعی کسی بھی قسم کے مسائل، روزے کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، یا ویسے رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء دین سے ان کے جواب طلب کر کے آپ لوگوں کے سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سامعین و ناظرین، آج ہماری خوش بختی ہے کہ دعائے رمضان کی یہ جو محفل ہے، یہ جو جس کا آغاز ہم نے یکم رمضان سے کیا تھا، ویسے تو گزشتہ 9 سالوں سے ہم اس نشریات کو کر رہے ہیں، اس میں دن بہ دن جو ہے وہ 4 چاند لگتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے احباب جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے۔ اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ قاری صاحبزادہ قاری سعید الرحمان بلوچ صاحب موجود ہیں، ہماری گزشتہ کئی نشریات کا حصہ بھی رہے ہیں۔ قاری صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کیسا گزرا رمضان آپ کا؟ جی الحمدللہ، ہمیشہ کی طرح اچھا جا رہا ہے الحمدللہ۔ تراویح کے حوالے سے بھی یقینی طور پہ مصروفیات ہوں گی، اور دوسری بھی مصروفیات مساجد کے حوالے سے بھی، پھر ماشاءاللہ آپ ایک وہ بڑے ایک سوشل سلیبریٹی بھی ہیں، پھر آپ کے مختلف تراویح کے بعد بھی آپ کے جو مختلف مساجد میں تقاریر وغیرہ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ بس اللہ کی رحمت ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے رہے ہیں ہم سے، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ رمضان میں مصروفیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، بالکل، اور آخری عشر میں پھر بیانات شروع ہو جاتے ہیں مختلف مساجد میں۔ تو ابھی نماز تراویح کا اہتمام ہے، اور آپ کی دعا سے تقریباً 15 مساجد ایسی ہیں جن میں ہمارے طلباء جو ہیں وہ اس وقت قرآن پاک سنا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ پھر ان کی نگرانی کرنی ہوتی ہے، پھر سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رمضان میں جو ایک خاص اللہ کی رحمت ہم پہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں خود مریض ہوں شوگر کا، اور جو میری شوگر لیول ہے نا وہ اس رمضان میں اس وقت بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ مجھے چیک کریں تو اس وقت مجھے کوئی شوگر وگر نہیں ہوگی۔ تو یہ رمضان کی ایک خاص خوبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوئی ہے۔ جی بالکل جی، قاری صاحب جو ہے وہ ہمارے منڈی بہاؤالدین کا فخر ہے، سرمایہ ہے، اور یقینی طور پر ایک قیمتی اثاثہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام کا ایک ہیرا کہہ لیں آپ، مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب 9 سال سے ہمارے ساتھ ہیں، اور روزانہ ہمارے نشریات کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن اس نشریات میں غیر حاضریاں بھی کچھ کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے ڈاکٹر تو غیر حاضریاں کیوں ہو رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں آپ۔ صاحب۔ بس اس رمضان میں کچھ مصروفیت کچھ زیادہ، محبتوں میں فرق آ رہا ہے۔ محبتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کچھ طبیعت میں فرق ہے۔ چلے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ لوگوں کی آمد جو ہے وہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں آج بہت سے سامعین نے بھی جوائن کیا ہے، یقینی طور پر منڈی بہاؤالدین کی معروف ہستیاں ہیں، ان کا نام بھی لینا چاہوں گا۔ حافظ سہیل احمد صاحب نے جوائن کیا ہے، منڈی بہاؤالدین کی ایک معروف شخصیت ہے۔ حافظ خاور شفیق صاحب ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ منڈی بہاؤالدین میں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ قاری ملک صفی اللہ صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ خانزادہ زیغم بلوچ صاحب ہیں، ان کو بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ سب ناظرین، اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں بطور نعت خوان یا بطور عالم دین، اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہم سے رابطہ کریں، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بالکل پروگرام کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن مجید سے، اور قاری سہیل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ قرآن مجید سے آج کے اس بابرکت پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। कौन कहता है कि वो नज़र नहीं आता, कौन कहता है कि वो नज़र नहीं आता, एक वही नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। वाह सुभान अल्लाह। समझना सिंह, तिलावत कुरान मजीद एक ऐसा तोहफ़ा है हमारे लिए कि जब भी हम आगाज़ बिस्मिल्लाह से करते हैं, फिर उसके बाद तिलावत कुरान मजीद से करते हैं, तो यकीनी तौर पर महफ़िल हो या कोई भी काम हो उसमें बरकत आ जाती है। और रमज़ानुल मुबारक में एक एक रोज़ा जो है वो बड़ा कीमती होता है। हम रब ताला की ज़ात के लिए रोज़ा रखते हैं, उन तमाम हलाल चीज़ों से हम लोग बाज रहते हैं। और ये इफ्तार का वक्त वो वक्त होता है जब हमारे इनाम का वक्त होता है। इसमें जब ये ज़िक्र व अज़कार की महफ़िलें सजें और फिर हम रब ताला के हज़ूर जो है वो दुआएं मांगें तो यकीनी तौर पर कबूल होती हैं। सामन नाज़रीन, आपके चंद मसाइल हम लोगों तक पहुँचते हैं 0326 0502 107 से। चंद मसले जो है वो हमारे पास पहुँचे थे। मैं कारी सईदुर्रहमान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी नशिस्त का फ़ायदा उठाते हुए मैं इनसे पूछना चाहूँगा, अच्छा कारी साहब, एक मसला हमारे पास आया था। वो मसला ये था कि एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। वो कह रहे थे हमारा पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पे हम रोज़ाना जो है वो अफ्तार करवाते हैं। अब उनका मसला ये था कि क्या हम अपने ज़कात के पैसों से वो अफ्तारी को उसमें शामिल कर सकते हैं कि वो ज़कात के अलावा जो है वो होगा मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। सबसे पहले तो मैं 107 और 94 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मंडी बहाउद्दीन की सरज़मीन पर एक अरसे से रमज़ानुल करीम की बबरकत साआत में एक ऐसा ख़ूबसूरत सिलसिला शुरू किया जिससे बहुत से लोग दीनी मसाइल से आगाही हासिल करते हैं। जहाँ तक आपने जो मसला पूछा है ज़कात के हवाले से, ज़कात एक फ़र्ज़ इबादत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब निसाब लोगों पर फ़र्ज़ की है। मसले का ताल्लुक़ जो कि आपने जो पूछा है इसके दो शिक्के हैं। एक तो इसमें आपने ये पूछा है कि वो अफ्तारी करवाते हैं अपने पंप पर, और क्या वो ज़कात के पैसों से अफ्तारी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। आजकल जो अफ्तारियाँ हो रही हैं ना, उमूमी तौर पे उनमें ज़्यादा रियाकारी है, यानी नमूद व नुमाइश उसमें कहीं ज़्यादा है। और ये तो खैर एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इस तरफ हम नहीं जाते। सरदस जो आपने मसला पूछा है उसका ये है कि 8 मसारफ़ हैं जो कुरान करीम में ज़िक्र किए हैं। उन 8 मसारफ़ में जो ये मौजूदा मुरवजा जो हमारा तरीका सारी अफ्तारी का लोगों का राइज हो चुका है, ये उसमें नहीं आता, तो इसलिए ज़कात के पैसों से वो अफ्तारी नहीं करवा सकते। ठीक है, चूँकि अफ्तारी करने वालों में नहीं मालूम कि जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे मुस्तहिक भी हैं या नहीं हैं। और ज़कात की अदायगी तब होगी जब मुस्तहिक को आप उसका मालिक बनाएंगे या मुस्तहिक तक पहुँचाएँगे। क्योंकि यहाँ सारे लोग जितने बैठे हुए हैं एक एक से तो पूछा भी नहीं जा सकता, इसलिए एहतियात भी इसी में है कि वो ज़कात का पैसा यहाँ पे ना लगाएं, और मसला भी ये है कि यहाँ पे ज़कात का पैसा नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा कारी साहब, इससे रिलेटेड ही एक मसला आया है कि हमारे मंडी बहाउद्दीन में मुख्तलिफ़ किस्म के दस्तरखान चल रहे हैं। ये वो दस्तरखान वालों के भी हवाले से ये मसला था, और ये पूछा था खालिद लंगड़ियाल साहब ने, पंजाब डेवलपर वालों ने। अच्छा, उनका ये सवाल है, वो कहते हैं कि जी ज़कात के पैसों से क्या इन दस्तरखान को जो
چل رہے ہیں مختلف قسم کے دسترخوان، کیا ان کو جو ہے یہ زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں دسترخوان چلانے کے لیے؟ دسترخوان جو چل رہے ہیں یہ ایک اچھی روش ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ مخلوق خدا کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ چیز چلی جاتی ہے. لیکن عموماً یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ سفید پوش لوگ یہاں پہ نہیں بیٹھتے، جو صحیح معنوں میں مستحق ہوتے ہیں نا وہی بیٹھتے ہیں، وہ تو وہاں پہ نہیں جاتے. جو عام لوگ ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مزدور طبقہ کہہ لیں یا بعض لوگوں نے کی روٹین ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کا پیسہ میرے جہاں تک میرا نالج ہے وہ کہ یہ جو جتنے لنگر خانے یہاں پہ چل رہے ہیں موجودہ، میرے لفظوں پہ ذرا غور کیجئے گا چونکہ یہ ایک چینل کی وساطت سے میں یہ مسئلہ آن ایئر کر رہا ہوں. تو مروجہ جو طریقہ ہمارے یہاں، مروجہ کا لفظ میں بول رہا ہوں، جو رواج پا چکا ہے نا، ویسے کسی غریب کو کھانا کھلانا تو بہت بڑی بات ہے، زکوٰۃ کے پیسے میں کھلا سکتے ہیں، لیکن جو ایک رواج پکڑ رہی ہے چیز، اس میں زکوٰۃ کو اگر سائڈ پہ رکھا جائے تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے. تاہم ان کی حوصلہ شکنی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بری بات ہوگی. ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ یہ اتنے لوگوں کے مخلوق خدا کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ چیز جا رہی ہے. تو یہ زکوٰۃ سے ذرا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ صاحب حیثیت بنایا، آپ کے پاس مال موجود ہے، تو آپ ایز اے گفٹ منی بھی جو ہے وہ اس پہ شامل کر سکتے ہیں. زکوٰۃ آپ علیحدہ وہ مستحق لوگوں تک پہنچا دیں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ سسٹم اس طرح کا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتے جائیں تو آپ کو مزید وہ اضافہ ہوتا ہے. وہ ہے کسی نے کہا نا کہ دینا شروع کریں آنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ عزت ہو چاہے وہ دولت. یہ نا ایمان کی بات ہے، ہمارا نا اس چیز پہ ایمان نہیں بیٹھتا. اگر ایمان بیٹھ جائے نا تو مسائل حل ہو جاتے ہیں ہمارے. ہاں جی. اچھا، میں یہاں پہ ایک سوال آپ کے سوال میں ذہن میں آیا. اگر کوئی یہ لکھ کر لگا دے کہ یہاں پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کھلایا جاتا ہے، لہٰذا مستحقین بیٹھے، دوسرا کوئی نہ بیٹھے، پھر یہ مولانا یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. ایک اگر آپ لکھ کے لگائیں گے تو آپ کا لکھ کے لگانا بھی مناسب نہیں ہے. سیکنڈ میں آپ جو لوگ وہاں پہ بیٹھیں گے آپ کس کس کو روکیں گے، اور کس کس کی ویریفیکیشن کریں گے. ہاں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کے جو ہے نا، ابھی یہ پورا سال یہ ہمارے یہاں جیل چوک میں میاں عمران صاحب ہمارے دوست ہیں، تو وہ پورا سال ایک ان کا سسٹم چل رہا ہے ایسے ہی، ٹھیک ہے نا جی. تو پورے سال میں کرتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ وہ میں نے ان کے بورڈ دیکھے ہیں لگے ہوئے، فلیکس لگے دیکھیں کہ اس کے لیے وہ کسی سے چندہ بھی نہیں لیتے. تو وہ یہ ایک اچھا قدم ہے. ہم ان کو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی. لیکن زکوٰۃ کا میرا جو ہے نا، یہاں تک میرا نالج ہے، میں اپنے نالج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا پیسہ یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا انتہائی غیر مناسب عمل ہوگا. ایسے جی ہماری نشریات جو ہے وہ 19 رمضان کی ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ دو بڑی معززین شخصیات موجود ہیں. اعتکاف کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا. مولانا کاشف صاحب آپ بتائیے کہ اعتکاف جو ہے وہ کیسا عمل ہے، اس کے کیا SOPs ہیں، کیا دائرہ کار ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ اعتکاف کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کہتے ہیں کہ مسجد میں ٹھہرنے کو، اور اعتکاف کے بارے میں یہ حکم بھی ہے کہ جب بھی کوئی انسان مسجد میں نماز پڑھنے بھی جائے نا، وہ اعتکاف کی نیت کر لے، کیونکہ مسجد میں ایسے فضول بولنا یا باتیں کرنا یا اور کوئی کام کرنا الاؤ نہیں ہوتا. اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے. اب ہے رمضان المبارک کا اعتکاف. یہ رمضان کے علاوہ بھی نیت کی جا سکتی ہے؟ نیت کی جا سکتی ہے. مسجد میں جب بھی جانا ہے 12 مہینے ٹھیک ہے، اعتکاف کی نیت سے جائیں گے، اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، نماز جو اعمال کریں گے اس کا ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا، رمضان المبارک کا جو اعتکاف ہے، یہ رمضان میں 20 روزے کی افطاری سے لے کے چاند رات تک بیٹھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ عصر کی نماز وہاں پہ مغرب سے پہلے وہاں پہ چلا جائے، اپنا بستر لے کے وہاں پہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے. اب یہ اعتکاف اتنی بڑی عبادت ہے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے انسان جو ہے نا مسجد میں جاتا ہے، اپنی عبادت اور اپنے امور کو انجام دیتا ہے. اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان ہو، اس کو کس سے کوئی کام پڑ جائے، اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے، جسے ہم کہتے ہیں دھرنا دے دی ہے. اب میرا یہ کام ہوگا تو میں جاؤں گا، نہیں میں نہیں جاؤں گا. تو وہ معزز شخص بھی اس چیز کا حیا کرے گا کہ یہ آئے ہیں، لہٰذا ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ کسی نہ کسی صورت میں حل کر کے ان کو بھیج دیا جائے. معتکف مسجد میں جاتا ہے اپنے گناہوں کو لے کر کہ میں یا اللہ بڑا گناہ گار ہوں، میرے سے بہت ساری کوتاہیاں ہو گئی ہیں.
اب وہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جاتا ہے تو 100% نہیں 101% یقین ہے کہ اللہ پاک اس کو جو ہے نا اس کی بخشش کر دیتا ہے. اور معتکف کی عبادت آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو اپنے احکام کا مکلف بنایا. اب 20 روزے ایک پریکٹس کروائی ہے کہ دن میں تو تم نے روزہ رکھنا ہے, بھوک بھی برداشت کرنی ہے, پیاس بھی, اور اپنی زوجہ کے قریب بھی نہیں جانا, رات کو جا سکتے ہو. ٹھیک ہے. لیکن جب اعتکاف کی باری یہ کہا اب رات کو بھی نہیں جانا, ٹھیک اب تم نے مسجد میں ٹھہرنا ہے تاکہ اس کا دن اور رات مکمل طور پہ دنیاوی مشاغل سے, دنیاوی باتوں سے ہٹ کے مسجد میں آئے اور مسجد میں وہ اللہ کو عبادت اس طرح کرے کہ اللہ اس سے راضی, وہ اس سے راضی ہو جائے. اس میں سب سے بڑا جو عمل ہے وہ نیت کا ہے. جیسے مولانا صاحب بتا رہے ہیں نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے کہ قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کوئی ایسا عمل کیا ہو, کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا, ریاکاری کے لیے کیا ہوگا, اور وہ اس نے دیکھ لیا, تو قیامت والے دن کہا جائے گا, اللہ پاک کہیں گے تو اس سے جا کے اس کا بدلہ لے لے, میرے لیے تو نے کیا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب یہ جو اعتکاف ہم بیٹھ رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا بنیادی مقصد یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے. کسی کو دکھلانے کے لیے کہ فلاں حاجی صاحب آج اعتکاف بیٹھے ہوئے, فلاں جو ہے نا علامہ صاحب بیٹھے ہوئے, یا فلاں بھی بیٹھ گیا, یہ چیز اس کے دل میں نہ ہو. اصل چیز یہی ہے کہ اس کی رضا صرف اللہ کی رضا ہو, اس کے لیے وہ بیٹھ جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, فرماتے کہ ایک شخص اگر کسی مسلمان کے کام کے لیے نکلتا ہے, کوشش کرتا ہے, کام ہو نہ ہو بات کی بات, اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے, اس کا کوئی مسئلہ ہے, اس کے ساتھ چلتا ہے جائز مسئلہ. پھر فرمایا کہ ایک شخص اگر ایک دن کا اعتکاف جو بیٹھتا ہے تو اس کے لیے 3 خندق وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا فاصلہ زمین و آسمان کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے. اتنا دور ایک اعتکاف کا ثواب ہے کہ وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے. ایک دن کا یا ایک اعتکاف؟ ایک دن کا, ایک دن کا اعتکاف. ماشاءاللہ. اور پھر فرمایا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اور اس کے لیے وہ نیکی لکھی جاتی ہے جو وہ نہ کر سکے. مثال کے طور پہ ایک شخص اعتکاف بیٹھ گیا, اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے اب وہ کسی کے جنازے میں نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے, یا کوئی مریض تھا اس کی عیادت کے لیے وہ جایا کرتا تھا, اب وہ وہاں نہیں جا سکتا, تو اعتکاف والے کے لیے یہ ثواب مسجد میں بیٹھے بٹھائے اس کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے, اعتکاف بیٹھا ہے, اب وہ وہاں سے باہر جا نہیں سکتا, تو اللہ پاک نے اتنا کرم کیا ہے کہ جو کام اعتکاف میں رہ کر اب نہیں کر سکتا اور پہلے کرتا تھا, ان کا ثواب مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کو اللہ پاک فری میں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور معتکف کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اعتکاف جو ہے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے, کہ کوئی نہ کوئی ایک محلے میں ایک بندہ جو ہے وہ ضرور جو ہے نا مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے, کہ اگر ایک بندہ بھی اس محلے کی مسجد میں نہیں بیٹھے گا تو سب پہ اس کا گناہ ہوگا. ٹھیک ہے. مولانا صاحب میں ٹھیک ہے. ایک بھی شخص اگر مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھا تو اس کا گناہ سب پر ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ کم سے کم محلے کی مسجد میں اعتکاف بیٹھے اور اعتکاف کو جو ہے اس کی اپنی پوری روحانیت کے ساتھ ادا کرے, تو اس کا اتنا اثر ہے کہ وہ انشاءاللہ باقی کے جو دن اس کے گزریں گے نا وہ محسوس کرے گا, وہ لذت محسوس کرے گا کہ میں جو ہے نا بہت اچھی جگہ جو ہے نا اعتکاف میں نے گزارا ہے. کیونکہ دن تو انسان کے گزر جانے, تو 10 دن وہ گزر ہی جانے, اور سنت اعتکاف 10 دن کا ہے. کوئی شخص 10 دن سے کم بیٹھ جائے وہ نفل اعتکاف میں تو ہوگا, سنت اعتکاف میں اس کا شمار نہیں ہوگا, کہ وہ اپنے 10 دن کا اعتکاف جو ہے نا وہ پرخلوص طریقے سے مسجد میں پورا کرے, تو انشاءاللہ اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. اور باقی انسان کے اخلاص جتنا زیادہ ہوگا, اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں اس کو اپنی منشا سے جتنا چاہوں گا دے دوں گا, اس کی تو لمٹ ہی نہیں ہے پھر. تو اس چیز کا ہمیں بطور خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد میں جب آ گئے ہیں, اب مسجد کے ایس او پیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد میں وہ آگے مسجد میں اونچی آواز سے بات نہ کی جائے, مسجد میں موبائل کی رنگ نہ بجے, مسجد میں اب وہ فیس بک اور کا بے جا استعمال نہ ہو کہ وہ مسجد میں آ گیا, اور مسجد میں آ کے ایسے کئی لوگ میچز آ جاتے ہیں, اعتکاف میں بیٹھے لائیو میچ دیکھ رہے ہیں, تو اپنے اعتکاف کی روحانیت کو خراب کرنا کہ اس نے دنیا اپنی دکان بھی بند کی, اپنا گھر بھی چھوڑا, اپنے ماں باپ بھی چھوڑے, ہر چیز چھوڑ کے دوست یار چھوڑ کے مسجد میں آیا, اس کو اچھے طریقے سے اعتکاف کو ادا کرے گا, انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ. اچھا, مولانا صاحب نے گزشتہ نشریات میں 2023 کے 20 تک کی تھی, آگے آپ نے 10 دن اعتکاف کیا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے, یعنی کہ آپ مسجد میں بیٹھے ایک بڑی اچھی پریکٹس ہوتی ہے, بہت اچھی پریکٹس ہے. اور ایک یہ ہے کہ بندہ اگلے سال تک کے لیے چارج ہو جاتا ہے, اگر اس کو صحیح معنوں میں کرے تو وہ چارج ہو جاتا ہے. اچھا, ہمارے ساتھ صاحبزادہ قاری سعید الرحمان بلوچ صاحب موجود ہیں, ان کی نشست کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا
مولانا صاحب نے ایک یہ بات عرض کی ہے کہ کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے نہیں جا سکتے تو اس کا ثواب جو ہے وہ مل جاتا ہے. اگر کوئی قریبی فوت ہو گیا جس طرح والدہ یا کوئی بہت نزدیکی فوت ہو گیا تو کیا اگر بندے سے نہیں رہا جا رہا تو کیا وہ اعتکاف کو ختم کر سکتا ہے؟ اگر ختم کرے گا تو پھر کیا اس کے جو ہے وہ معاملات ہوں گے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا جتنے بھی احباب ہمارے کل اعتکاف بیٹھے اللہ تعالیٰ تب کا سب کا قبول فرمائے, ان کو کن چیزوں کا خیال مسجد میں رکھنا چاہیے؟ بڑا خوبصورت موضوع جو ہے وہ آپ نے ٹاپک جو ہے وہ یہاں آج کے دن منتخب کیا ہے, چونکہ کل لوگ جو ہیں وہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کریں گے, اور اعتکاف کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے مولانا نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس طرح مولانا نے فرمایا, اسی سے میں بات کو آگے لے کے نکل رہا ہوں. بسم اللہ. کہ اعتکاف کرنے والا بہت سی ایسی عبادات جو بار عام دنوں میں وہ کرتا تھا لیکن اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا, تو اس کو اس کے نامہ اعمال میں ان کا ثواب لکھا جائے گا. جیسے مریض کی عیادت کر لینا, یا کسی انسان کے اللہ کی مخلوق کے کام آ جانا, یا پھر کسی میت کا جنازہ پڑھنا. تو جنازہ جو سوال آپ نے کیا میں اس کی طرف آتا ہوں کہ جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کوئی ایک محلے میں سے ایک ادا کر لے گا تو سب کی طرف سے اس کی ادائیگی ہو جائے گی. اس کے لیے اعتکاف کرنے والے کا جانا لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر بالفرض مال کی نوعیت ایسی بن جاتی ہے کہ گھر میں کوئی ایسا عزیز جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اعتکاف کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اسے وہ برداشت نہیں ہوتا اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے, تو اعتکاف تو اس کا ختم ہو جائے گا. اب اس پر اس کی قضا لازم ہوگی آئندہ سال. اس کا یہی جواب ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ نکل جاتا ہے تو اعتکاف اس نے توڑ دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی, آئندہ سال وہ اس پر اس کو لازم کرے گا. تو اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مجرم ٹھہرے گا. اس کے علاوہ اعتکاف کے لیے اور بہت سی جو چیزیں ہیں خاص طور پہ ذہن میں نشین رکھنی چاہیے کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر کے کسی ایسے کمرے میں اعتکاف کریں جہاں پہ گھر میں دیگر لوگوں کا آنا جانا کم ہو. کوئی نہ کوئی ایسا کمرہ ہوتا ہے تو اس کمرے میں جو ہے وہ الگ تھلگ جو ہے وہ عورت بیٹھے گھر میں اعتکاف کرے, تو باقی بچے وغیرہ وہاں پہ نہ جائیں, شور زیادہ نہ ہو. اگر بالفرض مار گھر میں ایک ہی کمرہ ہے اور اسی میں ساری فیملی رہ رہی ہے تو وہ ایک کونا جو ہے وہ اس میں نیت کر لے کہ یہ میری اعتکاف کی جگہ ہے, وہ زیادہ وقت وہاں پہ گزارے. اور زیادہ وقت وہاں پہ گزارتے ہوئے جو شرعی پابندیاں ہیں, مثلا میاں بیوی کے آپس میں جو تعلقات ہیں ان کو حالت اعتکاف میں آپ جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتے. دونوں میاں بیوی اس کے پابند ہیں کہ وہ اس سے دور رہیں گے. تو ایک کمرے میں رہتے ہوئے وہ چونکہ اور کوئی سبب بھی نہیں ہے تو اس لیے وہ اس جو شرعی پابندیاں ہیں اعتکاف کی ان کی وہ پابندی کرے گی. کمرے میں بھی ضروری ایک کمرے میں, لیکن لازم نہیں ہے کہ مطلب وہ گھر کے دور والے کونے میں بیٹھے. اگر کھلا گھر ہے تو بیٹھے وہاں پہ جہاں پہ شور نہیں ہے, لوگوں کی انٹری کم ہے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ نہیں تو گھر میں وہ الگ تھلگ بیٹھ سکتی ہے. اور گھر کے کام کاج بھی اگر کوئی اور کرنے والی نہیں ہے گھر میں, کھانا پکانا یا بچوں کو تیار وغیرہ کروانا, تو وہ صرف اعتکاف کی پابندیاں جو ہیں جو شرعی طور پر اس پہ لگائی گئی ہیں ان کا خیال کرے گی. اس طرح مرد جو ہے وہ مسجد کے ایریے میں اعتکاف کرے گا, اور مسجد کا جو احاطہ ہوگا اسے ہم جو شرعی طور پہ مانیں گے کہ مسجد کا احاطہ کون سا ہے. وہ جگہ جو مسجد کا جو متولی ہے جس نے مسجد بنائی ہے اس نے جو جگہ یا جو ایریا نماز کے لیے منتخب کیا تھا. مسجد میں تو چونکہ واش روم بھی ہوتے ہیں وغیرہ چیز ہوتے ہیں وغیرہ, جی جی, لیکن وہ ایریا جو امام یا متولی مسجد کا نمازیوں کے لیے ایریا منتخب کر دیتا ہے وہ اعتکاف والے کی جگہ ہے. اس سے بلا ضرورت شدیدہ شرعی عذر کے بغیر ایک قدم بھی اگر باہر نکالے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. ہمارے یہاں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا, وہ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ ساری مسجد جو ہے نا یہ اب ہمارے جو ہے نا اعتکاف کی جگہ ہے, تو وہ خام میں جو ہے نا
کرتے رہتے ہیں. ویسے ہی تو اس لیے پہلی جو ضروری چیز ہوتی ہے اعتکاف میں کہ جو آپ جس جگہ پر آپ نے اپنی جگہ منتخب کی ہے اعتکاف کے لیے اس جگہ کا تعین ہو جائے, اس میں اپنی نیت کر لے, اور نیت کرنے کے بعد پھر جو شرعی پابندیاں ہیں ان پر وہ لاگو ہو جائیں گی. اس میں شرعی پابندیوں میں مین پابندی ہے کہ جو ایریا آپ نے منتخب کیا ہے اس سے باہر نہیں نکلنا, لغویات نہیں بولنی, غلط گفتگو نہیں کرنی. اس کے علاوہ میاں بیوی کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنے ہیں, اور فوش گوئی یا اس طرح کی مطلب ہر وقت کی باتوں میں لگے رہنا, یہ پابندی ہے. روزہ جو ہے نا یہ لازم نہیں ہے کہ اگر کوئی مطلب اعتکاف میں گئے تو روزہ لازمی رکھنا ہے, چونکہ اعتکاف رات کو بھی ہوتا ہے تو رات کو روزہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ بھی ایک مشہور ہے ٹرینڈ ہے کہ 30 روزے نہ رکھے تو اعتکاف نہیں ہونا. تو مطلب ہمارا ملک آدھا مفتی ہے, آج خود ہی جو ہے وہ اپنے مسائل تیار کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں مین چیزیں ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. باقی اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے, ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے, اگر وہاں پہ کوئی سہولت اویل نہیں ہے میڈیکل کی تو اسے اگر ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہے تو لے جا سکتے ہیں, لیکن وہ چیک اپ کے بعد فوراً اپنی جگہ پر آ جائے, اور جتنا عرصہ وہ اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر رہے گا شرعی عذر کے پیش نظر, اس دوران اس کی جو کیفیت ہوگی, وہ جو پابندیاں ہیں نا جو اس پر, وہ اس نے ان کا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر ان پابندیوں سے وہ باہر نکل جائے گا تو پھر اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہو. اعتکاف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش کرنا. ٹھیک ہے جی, جتنے لوگ اعتکاف کریں گے, ایک تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے لیے بھی دعائیں کریں, اور اپنے اس وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں, اور جو اس کی راتیں ہیں بالخصوص طاق راتیں ان کے اندر خصوصی طور پر اہتمام کریں. ایک اور یہاں پہ میں غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ عمومی طور پہ لوگوں کے یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے وہ صرف ایک گھڑی ہوتی ہے, اس گھڑی میں جو مانگ لیا سو مانگ لیا, اس کے بعد بات ختم ہے. ایسے ہی ہے. قرآن پاک کہہ کہ ہی حتی مطلع الفجر, ساری رات جو ہوتی ہے وہ ساری رات ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے. ٹھیک, ساعۃ القدر نہیں ہے, لیلۃ القدر ہے, یعنی پوری لیل جو ہے نا پوری رات وہ قدر کی رات ہوتی ہے. اس میں انسان اگر کوئی بھی عمل نیکی کا کر رہا ہے, اور ہمارے جو استاد محترم وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ جو بندہ اعتکاف کرے نا, کیونکہ اعتکاف کے سونے والے کی جو سوتا ہے نا وہ بھی اس کی بات لکھی جاتی ہے, تو عمومی طور پہ کہ میں نے 10 قرآن پاک ختم کرنے ہیں, میں نے 20 قرآن پاک ختم کرنے ہیں, میں نے جناب والی اتنی ذکر اذکار کرنے ہیں, میں نے اتنی تسبیحیں نکالنی ہیں, بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ اعتکاف کا حصہ نہیں ہے. آپ قرآن کو سیکھیں, قرآن کیا کہتا ہے, ایک آیت سیکھیں گے 1000 رکعت نماز نفل کا ثواب ملے گا, مولانا ایسی ہے نا. تو آپ 10 دنوں میں اگر صرف 10 یا راتوں میں صرف 10 آیتیں سیکھ لیتے ہیں قرآن پاک کی کہ ان کا مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے, تو یقیناً پیارے بھائی وہ بندہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں 10,000 نوافل کی جو اس کہتے ہیں وہ تلاش کرنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. تو اس لیے لازم نہیں ہے کہ وہ کریں. وہ زیادہ سے زیادہ یعنی لیلۃ القدر کی جس نے عشاء کی نماز اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ کا حکم مانتے ہوئے, اللہ کی محبت میں پڑھ لی, اور پھر فجر کی نماز پڑھ لی, ہمارے استاد جی فرماتے تھے کہ وہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا, اگرچہ وہ ساری رات سویا رہا ہے. بالکل, کیونکہ باہر سونے والے کا اور اعتکاف میں سونے والے کا فرق ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میرے گھر میں چونکہ میرا مہمان ہے, لہذا اس کا سونا بھی جو ہے نا وہ میرا مہمان ہے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے گا تو آپ اس کی کتنی قدر کریں گے. تو یہ اعتکاف کرنے والا چونکہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اچھا قاری صاحب, افطار کا وقت قریب ہے, چند ایک سوالات ہیں ذہن میں وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مختصر جواب دیجیے گا. اعتکاف میں اکثر لوگ جو ہے وہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں, فیس بک وغیرہ یوز کرتے ہیں, یا گھر میسیجز کر دیتے ہیں, کال کر دیتے ہیں, تو کیا یہ اعتکاف میں کر سکتے ہیں؟ یہ اعتکاف خرافات ہیں, یہ اس کی اجازت نہیں ہے, میسیجز کرنے کے بھی نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے. اچھا, اور جس طرح مولانا صاحب نے بتایا, مجھے یاد ہے کہ میں بہت سی خرافات جو ہے نا وہ جنم لے چکی ہیں. ہاں, مسجد میں ٹیلی ویژن جو ہے وہ اعتکافی دیکھ رہے تھے, تو کیا ٹیلی ویژن بھی دیکھ سکتے ہیں؟ وہ شاید کسی نے کوئی اسلامک چینل لگایا ہوا ہوگا کہ لوگ استفادہ حاصل کر لیں, ادروائز تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ ٹیلی ویژن کوئی لگا کے کوئی اس سے شاید کوئی اسلامی اگر کوئی اسلامک چینل دیکھ سکتے ہیں.
وہ ایک یہ ذرائع ابلاغ ہے نا جی کہ آپ کسی طریقے سے بھی لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں اسلام کے متعلق، لوگوں تک دین کی بات پہنچا رہے ہیں، اعتکاف بیٹھنے والے جو ہے وہ دین کے مسائل سیکھ رہا ہے، اور اس مسجد میں کوئی ایسا مستند عالم نہیں ہے جو ان کو مسائل سکھا سکے، تو کسی آڈیو کے ذریعے یا کسی ویڈیو کے ذریعے ان تک وہ پیغام پہنچا لینا، اس کی میرے خیال کوئی بات اچھا مولا صاحب ایک یہ بھی بتائیے گا، اعتکاف میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ اسموکر حضرات بھی ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ روزے کے بعد جو ہے وہ واش روم والے ایریا میں جا کے جو ہے وہ اسموکنگ وغیرہ کرتے ہیں، سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اسموکنگ جو ہے اس کے حوالے سے بہت سے مسائل ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک بن جائے گا، المختصر چونکہ وقت بھی شارٹ ہے، اس میں میں اجتناب کرنا چاہیے۔ نہیں اجتناب نہیں، یہ چونکہ بعض لوگوں کو تو واقعی اس کا ایشو ہوتا ہے، ایسے ہی ہے کہ جب تک وہ نہیں پئیں گے انہیں وہ ایک ڈپریشن سی رہے گی، الجھن رہے گی، تکلیف میں رہیں گے، لیکن اس کے لیے جو اسپیشل لوگ جاتے ہیں نا، میں نے عموماً دیکھا ہے کہ وہ ٹونٹیوں والی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، وہاں نہیں انہیں پینا چاہیے، ٹھیک ہے، وہاں میرے خیال سے ان کے لیے یہ غلط ہے، اعتکاف میں خلل پڑے گا۔ وہ جب واش روم میں جائے نا تو واش روم میں جو ان کا ٹائم لگے گا، اس ٹائم میں اگر وہ اپنی بیماری کے پیش نظر کہہ سکتے ہیں، یہی نہ ہو کہ صبح فتویٰ لگا ہو مولانا سعید الرحمان بلوچ صاحب نے اجازت دے، لیکن بھائی اجازت میں کو نہیں دے رہا، میں صرف مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ واقعتاً اس کی وجہ سے کوئی ایشو بن سکتا ہے، تو وہ جو ہے نا باقاعدہ صرف سگریٹ پینے کے لیے، اسموکنگ کے لیے جو ہے نا وہ مسجد کے ایریے سے باہر جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر مسجد میں وہ جانا چاہتا ہے تو اس میں ضروری ہے تو مسجد میں اگر واش روم نہ ہو تو کیا رفع حاجت کے لیے جو ہے وہ گھر یا کسی اور جگہ جایا جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل سامعین و ناظرین، منڈی بہاؤالدین میں جو ہے وہ افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، باقی تمام روزہ دار جو ہے وہ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ جی تھوڑی سی اگر میں میسج، جی بسم اللہ۔ آج میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، میں ایک میسج فلسطین کے حوالے سے، امت مسلمہ کا جگر، قبلہ اول، قبلہ دوم، چونکہ قبلہ اول کے بارے میں عمومی طور پہ یہ مشہور ہے کہ یہ قبلہ اول ہے، لیکن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، قبلہ اول بیت اللہ ہے جو پہلے بنا تھا، اسے قبلہ ثانی کہہ سکتے ہیں آپ۔ فلسطین میں جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، یہ تاریخ کا، دیکھیں جنگ کے آداب ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن جو ظلم و تشدد تاریخ کے ماتھے کا زمین و آسمان اس وقت دیکھ رہی ہے، وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے روزے، ہماری عبادات، ہمارے صدقات، ہماری خیرات، ہمارے اعتکاف، ہمارے جتنی ہم لوگ کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو بھول کے کریں گے اور ہمارے اندر ان کا درد تک نہیں آئے گا تو ہم پھر بے حس قوم ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا سجدے کرے وہ پھر بھی اللہ ہے، کوئی ایک بھی نہ کرے وہ پھر بھی اللہ ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ کسی کے سجدے کرنے سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا، ایسے ہی، اور کسی کے سجدے نہ کرنے سے وہ چھوٹا کو نہیں ہو جاتا، بالکل وہ تو اللہ اکبر ہے، اسے کوئی نہیں ہے، وہ عبادت کا ہوتا اسے تو اپنی مخلوق سے پیار ہے، بہت اسے اپنی مخلوق سے پیار ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کا امتحان نہیں ہے، اہل فلسطین کا امتحان نہیں ہے، یقین جانیے یہ مولا ہمارا امتحان ہے، ہم پر ہے۔ تو میں اپنے تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں کم از کم ان مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے ان کی آواز بنے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے آپ ان کی آواز بنے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ طاہا صاحب جو ہیں وہ اکثر اس حوالے سے اپنا درد دل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پیش کرتے ہیں، تو کیا کہا جا سکتا ہے، ہمارے پاس یقین جانے الفاظ نہیں ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ جی بالکل، میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ تمام لوگ رمضان الکریم کی بابرکت گھڑیوں میں
اپنے ان مظلوم بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں۔ بالکل جی، بحیثیت مسلمان جو ہے وہ ہمیں فلسطینیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اس رمضان کے صدقے جو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ منڈی بہاؤالدین میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، باقی تمام روزے دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں۔ ہماری ٹرانسمیشن پر آج قاری سہیل صاحب موجود ہیں، ان کی اذان کے ساتھ ہی ہم روزے کو افطار کریں گے اور افطاری کے وقت میں داخل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا